الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر برادر اکبر پیر طریقت پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کی ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل حضرت سیدی سید حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارکہ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور آپ اور ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگ
ایک ولی کے آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ولی کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، اگر آپ عقیدت سے آئیں تو ولی کا آستانہ آپ اور ہم سب کے لیے فیوز و برکات کا ذریعہ ہے، اور اگر آپ عقیدت سے نہ آئیں تو آپ کے لیے تاج محل اور ولی کا آستانہ دونوں برابر ہے۔ ہمیشہ برکت اور فیوز و برکات انہی کو نصیب ہوتے ہیں جو ادب کے ساتھ آتا ہے، جو عقیدت کے ساتھ آتا ہے۔ اگر عقیدت سے نہ دیکھو تو رسول اللہ کو دیکھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ دیکھا صدیق اکبر نے بھی، دیکھا ابو جہل نے بھی، لیکن ابو جہل ہی رہا اور صدیق اکبر صحابہ کے امام بن گئے۔ وجہ کیا تھی؟ دونوں رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن ایک صرف ایک عام انسان کی نظر سے حضور کو دیکھ رہا تھا تو وہ کافر کے کافر ہی رہا، اور ابو بکر نے خیر البشر کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ خیر البشر ہے، سید البشر ہے، افضل البشر ہے، جان بشر ہے، انسان کامل ہے۔ تو کیا ہوا؟ صدیق اکبر صحابہ کے امام بن گئے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر کا مقام ہو گیا۔ تو پتہ چلا انسان کو جو چیز افضل بناتی ہے، اعلیٰ بناتی ہے، وہ اس کا ادب ہے، وہ اس کا حسن عقیدت ہے۔ بلکہ اگر اور آگے بڑھ کر کے آپ دیکھیں، اللہ اکبر، کتا وہ ہے کہ جس کی رال ٹپک جائے، اللہ اکبر، تو اس کی رال بے برکتی کا لوگ کہتے ہیں کہ سبب بن جایا کرتی ہے۔ کتا اگر کہیں پر آ جائے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جہاں کتا ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے، جہاں رحمت کے فرشتے ہوں گے وہاں کتا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، رحمت کے فرشتے وہیں آتے ہیں جہاں کتا نہیں ہوتا ہے، اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ مگر آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن کی 1400 سالہ تفاسیر کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیں، ایک کتا عقیدت اور محبت کے ساتھ ولیوں کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ اس کتے کو بھی جنت کا حقدار قرار دیتا ہے۔ اندازہ فرمائیں، میں بات عقیدت کی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اس لیے میری گزارش ہے کسی بھی عرس میں جاؤ، کسی بھی ولی کے آستانے پر جاؤ تو حسن عقیدت کے ساتھ جاؤ، عقیدت لے کر کے جاؤ۔ انشاءاللہ عقیدت لے جانا تمہارا کام ہے، اور پھر جھولیوں کو بھرنا اللہ کے ولی کا کام ہے۔ بات عقیدت کی ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ کو اس بات پر حیرت لگتی ہے کہ عقیدتیں اتنا بلند کرتی ہے تو اللہ اکبر، وہ کتے کی عقیدت ہی تھی جس نے اتنا بلند کر دیا کتے کو کہ قرآن اس کا ذکر کرنے لگ گیا۔ بتائیں کیا کتوں کا ذکر کیا جاتا ہے؟ کتے بھی قابل ذکر ہوتے ہیں، کتے بھی قابل عنوان ہوتے ہیں۔ کتوں کا نام لو تو لوگوں کی سماعتوں پر بار ہوتا ہے، لیکن آخر ایک کتے کو اتنا مقام کیسے مل گیا کہ مولوی صاحب نہیں بلکہ مولا اس کا ذکر کر رہا ہے۔ کتا قابل ذکر بنا، اور وہ بھی کس میں قابل ذکر بنا؟ اللہ کی سب سے آخری کتاب قرآن مقدس میں قابل ذکر بنا، اس کا نام بھی آ گیا۔ کتوں کے نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں، کتمیر نام لے کر کے اس کا ذکر کیا گیا۔ علماء موجود ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، بلکہ وہ کس کروٹ کس شان سے بیٹھتا تھا، اللہ نے اس کی کروٹ کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ کتا بیٹھتا کس شان سے تھا، کس انداز سے تھا۔ وجہ صرف حسن عقیدت ہے۔ آپ کہیں گے کیا جانوروں میں بھی عقیدت ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی تو بات ہے، خدا جس کو چن لیتا ہے اسے عقیدتوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے عقیدتوں سے نواز۔ جانوروں میں ابھی عقیدت ہوتی ہے، ہم نے کہا ہوتی ہے، اسی لیے اگر آپ برا نہ مانے تو کہہ دوں، پھر جن میں عقیدت نہیں ہوتی کیا وہ جانوروں سے بھی گزرے ہوئے؟ آپ اندازہ فرمائیں، عقیدت کتے میں عقیدت کیسے آئی؟ آئیے میں ابن عباس سے پڑھوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں ہے، جس کو امام عبدالوہاب شارانی نے لکھا
کہ وہ کتے کا ذکر آ گیا اس لیے، حالانکہ میرا عنوان ہے وہ نہیں، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ولی کے آستانے پر بیٹھے عرس کی تقریب ہے، چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے ظالم بادشاہ کے خوف سے رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں۔ تو جو ایمان بچانے نکلتے ہیں ان لوگوں کی داستان قرآن بیان کرتا ہے، اور اس داستان کا گویا کہ اس پوری سورت کا نام سورۃ الکہف رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پتہ چلا جو ایمان بچانے کی فکر کرتا ہے اللہ اس کو بھی مقام ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے۔ ایمان بچانے نکلے تھے وہ نوجوان، اللہ نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کیا۔ اس سے پتہ چلا میری قوم کے جوانوں، ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ جنت ملے گی تو ایمان کی بنیاد پر ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا تو ایمان کی بنیاد پہ ملے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنا بھی ایمان بچاؤ اور اپنی اولاد کا بھی ایمان بچاؤ، اور یہ فکر کرو کہ ایمان پر خود بھی رہو اور اپنی اولاد کو بھی ایمان پر رکھو۔ قرآن کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اور ایمان کے بغیر کوئی جہنم سے بچ نہیں سکتا، ایمان کی برکت ہی سے جہنم سے نجات ملے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ چند جوان ہیں، ایمان بچانے کے لیے رات کو نکلے ہیں، نکلنے کے بعد وہ دبے پاؤں جاتے ہیں کہ کہیں پکڑ نہ لیے جائیں۔ ایک کتا گلی میں پھرتا پھراتا آیا، رات کے وقت تو کتے گھومتے ہی رہتے ہیں، وہ کتا آیا اور ان ولیوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ غور فرمائیں، ولیوں کے پیچھے پیچھے، میں قرآن کی تفسیر کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں، اس لیے کہ آج کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ ولیوں کی داستان کو کہانی قصہ کہہ کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن کی تفسیر ہے، آپ اس کو رد کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں، اللہ اللہ۔ تو جب وہ کتا چلنے لگا، پیچھے مڑ کر کے ایک ولی نے دیکھا، انہی اصحاب میں سے ایک نے دیکھا، جوان نے، اور جوان نے دیکھ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کتا ہے، اس کا کام بھونکنا ہے، یہ بھونکتا ہے، یہ بھونکے گا آواز نکالے گا، ہمیں پکڑا دے گا۔ تو اس نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر مارنے کی کوشش کی، تو وہ کتا، اب عقیدت کا انداز دیکھیں، وہ کتا پیچھے کے دو پیروں پر کھڑا ہو گیا اور آگے کے دو پیروں کو اس نے ہاتھ کی شکل دی، اور وہ کہنے لگا اللہ والو تم کہتے ہو کہ یہ بھونکے گا، میرا کام بھونکنا ضرور ہے، لیکن مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ کس پر بھونکنا چاہیے اور کس پر نہیں بھونکنا چاہیے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ غور فرمائیں، کتا عرض کر رہا ہے، اندازہ کریں۔ اور یہ بات کون بیان کر رہے ہیں؟ امام عبدالوہاب شارانی بیان کر رہے ہیں، اور بھی لوگوں نے بیان کیا، لیکن میں حوالے کے طور پہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں نہیں بھونکوں گا بلکہ میں تم پر پہرے داری کروں گا، اور اس کے بعد وہ پیچھے پیچھے چل دیا اور جا کر کے بیٹھا، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور اللہ اس کتے کو قیامت کے دن جنت عطا فرمائے گا ولیوں کی صحبت کی برکت سے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے امتی اولیاء تھے، ان کا مرتبہ، اور اللہ اکبر، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء تھے، عیسیٰ کی اولاد نہیں تھے۔ جب صرف اولیاء ہیں، اولاد عیسیٰ نہیں ہے، ان کا یہ مقام ہے، تو وہ غوث اعظم جو ولی بھی ہے اور اولاد نبی بھی ہے، وہ غریب نواز جو ولی بھی ہے اور اولاد نبی بھی ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے۔ کجا عیسیٰ علیہ السلام کا امتی اور کجا خیر امت میں محمد الرسول اللہ کا امت۔ آپ اندازہ فرمائیں، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی اولیاء کے قرب میں بیٹھنے کی یہ برکتیں ہیں، تو امت محمدیہ کے اولیاء کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان
ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کے اولیاء کے قریب اللہ کی رحمت ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو، تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت کہاں ملے گی؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنوں کے پاس، محسنوں کے قریب، اللہ کے ولیوں کے قریب خدا کی رحمت ہے۔ پتا چلا اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی طرف خود دعوت دے رہا ہے۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا گیا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عالم ربانی یعنی جس نے اللہ کے ولی کو دیکھا گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی۔ عالم ربانی جس نے کسی اللہ کے ولی سے مصافحہ کیا تو گویا کہ اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا۔ عالم ربانی اللہ کے ولی کی اقتداء میں کسی نے نماز ادا کی تو جب اللہ کا ولی سر اٹھاتا ہے اس کے پیچھے جتنے لوگ صف میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اندازہ فرمائیں یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کے چہرے کی زیارت رسول اللہ کے چہرے کا فیض عطا کرتی ہے۔ ان سے مصافحہ کرنا رسول اللہ سے مصافحہ کرنے کی طرح ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے کی طرح ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے ولی زمین کے اوپر ہو تو ان کے پاس بیٹھنے سے جو برکت ملتی ہے، زمین کے اندر اگر ولی ہے تو اس کے پاس بیٹھنے سے وہی برکت ملتی ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اللہ کے ولی تو اب دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو وصال فرما گئے، اب جو ہے وہ ان کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، بد عقیدہ مت بنو، اہل بدعت مت بنو۔ انگریزوں کی میز سے جو عقیدے تقسیم ہوئے ان عقیدے کی طرف نہ جاؤ۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ولی زمین کے اوپر رہتا ہے اس کی روح جسم کے پنجرے میں رہتی ہے، اور جب ولی زمین کے اندر جاتا ہے تو اس کی روح جسم کے پنجرے سے باہر نکلتی ہے۔ اب بتاؤ پرندہ پنجرے میں ہے تو اس کی طاقت زیادہ ہے یا پنجرے سے باہر ہے تو اس کی طاقت زیادہ ہے؟ اب پتا چلا اللہ اکبر، یہ روح کا پنچھی جب جسم کے پنجرے سے باہر نکلتا ہے تو پھر اس کی پرواز کی طاقت بڑھ جایا کرتی ہے۔ میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں وہ روح نہیں مرتی اور اصل طاقت روح کی ہوتی ہے، اصل طاقت روحانیت کی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دیکھو آج کل کے نوجوان چھوکرے جنہوں نے سائنس سے ٹیکنالوجی پڑھ لیا، حدیث نہیں پڑھی، لیکن وہ اپنے دماغ کا گھوڑا دوڑاتے رہتے ہیں۔ کوئی اندر مرے گا تو پھر اس کا جسم کیسے سلامت رہے گا، اور ہمیں کیا پتا، ہمیں یہ کیا پتا، وہ کیا پتا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، چلے سائنس سے صحیح آپ کو بتا دوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب کسان جو ہے زمین کے اندر جو وہ بیج ڈالتا ہے تو بیج دو قسم کے ہوتے ہیں، توجہ آپ کی ہے، بیج دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بیج وہ ہوتا ہے کہ جس کو زمین کھا کر کے ختم کر دیتی ہے اور وہ مٹی میں مل جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اور دوسرا بیج وہ ہوتا ہے، بیج ایک ہی قسم کا ہے، ایک ہی کوالٹی کا ہے، لیکن دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک زمین کھا گئی، نگل گئی، ختم کر گئی، مٹی میں ملا گئی، اور دوسرا بیج وہ ہوتا ہے وہ موجود رہتا ہے، اس کو مٹی کھا نہیں سکتی، وہ مٹی میں ملتا نہیں ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے مگر ملتا نہیں ہے۔ کیوں؟ پھر اس کے اندر سے کوپل نکلتی ہے، اور ایسی کوپل اتنی نرم نازک ہوتی ہے مگر زمین کو چیر کر کے نکلتی ہے۔ وہ زمین اگر آپ انگلی سے کھودو تو آپ کی انگلی زخمی ہو جائے۔ او سائنس کے غلاموں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ وہ نرم و نازک کوپل میں کون اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ زمین کو چیر کر کے نکلتی ہے، اس کے بعد وہ پودا بنتی ہے، اور اللہ ایک ہی بیج سے پھر ہزاروں دانے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس دانے کو
اللہ نے مٹی میں ملانا چاہا، وہ مٹی میں مل کے ختم ہو گیا، اور جس کو اللہ نے محفوظ رکھنا چاہا وہ ایسا محفوظ رہا کہ اس کی وجہ سے ہزاروں دانے پیدا ہو گئے۔ ارے جب دانے کو میرا اللہ بچانا چاہے تو دانے کو مٹی نہیں کھا سکتی، اگر ولی کو قبر میں بچانا چاہے تو ولی کو کیسے کھا؟ رسول اللہ۔ یہ تو تمہارا روزانہ کا مشاہدہ ہے، بتاؤ تو دانے کو بڑا مانتے ہو یا ولی کو بڑا مانتے ہو؟ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نہ یہاں دانے کی بات ہے نہ ولی کی بات ہے، یہاں تو اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اللہ دانے کو بچانا چاہے تو دانے کو بچاتا ہے، ولی کو بچانا چاہے تو ولی کو بچاتا ہے۔ اب ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جس انگلی سے آپ اپنی زمین نہیں کھود سکتے وہ کوپل کیسے کھود دیتی ہے؟ توجہ، اتنی نرم کوپل اس کو مسل دو تو مر جائے، ختم ہو جائے، وہ زمین کو پھاڑ کے نکلتی ہے۔ وہ زمین پھاڑنے کی طاقت، اب کوئی بولے میں نہیں مانتا کہ وہ زمین پھاڑ پاتی ہے، آپ کے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہوتا ہے، لیکن وہ زمین تو پھاڑ کے نکلتی ہے نا، تو اتنی نرم کوپل زمین پھاڑ سکتی ہے کیا؟ ورنہ زمین تو اللہ پھاڑتا ہے، لیکن کوپل کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ پھاڑ کے نکلتی ہے۔ کون طاقت دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو جب اس کوپل کو اللہ زمین پھاڑنے کی طاقت دیتا ہے، اگر اللہ ولی کو تقدیر بدلنے کی طاقت دے دے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر اللہ ولی کو روزی دینے کی طاقت دیتے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر اللہ ولی کو بارش برسانے کی طاقت دیتے تو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عارف رومی علامہ جلال الدین رومی ارشاد فرماتے ہیں، گفت اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ولی کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے، ولی کی زبان سے نکلتا ہے مگر فرمانا اللہ کا ہوا کرتا۔ ولی ہے، اس پر لوگ جو وہ آپس میں بحث کرتے، مسلمانوں بحث مت کرو، مباحثے مت کرو، امت کو نہ لڑاؤ نہ لڑو، اس وقت لڑنے کا وقت ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے کا وقت ہے۔ کس پہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ ولی زندہ ہے کہ مر گیا، نبی زندہ ہے کہ مر گئے، اس پہ لڑنے کا وقت ہے۔ نبی کو علم تھا کہ نہیں تھا، اس پہ لڑنے کا وقت ہے۔ نبی ہماری طرح ہے یا افضل البشر ہے، اس پہ لڑنے کا وقت ہے۔ سوچو، تمہارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے، تمہیں کاٹنے مارنے پوری دنیا میں تباہ کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں، تمہیں جاہل بنا کر کے غلام بنانے کے منصوبے بن چکے ہیں، تمہارے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے دے کر بھیک مانگنے کے منصوبے بن چکے ہیں، اور ابھی تم اسی میں الجھے ہوئے ہو کہ نبی اپنی طرح ہے یا نبی خیر البشر ہے۔ میں نے کہا اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہ آئی، کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ نبی کا، اور نبی کی عظمت سمجھ میں نہ آئی، آپ کہتے ہیں ہماری طرح ہے ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا جو لانتی کہتا ہے ہماری طرح، اس سے پوچھو کہ جب اپنا باپ اپنی طرح نہیں ہے تو نبی اپنی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ اپنی طرح ہے نہیں ہے، آپ کہیں گے کیسے نہیں ہے؟ میں نے کہا حدیث ہے، باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، اور اپنے آپ کو دیکھ لو تو کچھ نہیں ملتا۔ آپ دیکھا تو کچھ نہیں ملا، باپ دیکھا تو مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ اب مجھے بتاؤ، جب باپ ہماری طرح نہیں ہے تو رسول خدا محبوب کبریا مصطفیٰ جان رحمت ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، کیا یہ باتیں سمجھ میں آنے کی نہیں ہے؟ کیا یہ باتیں بچے بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اللہ اکبر، بچے سمجھ سکتے، بڑوں کو کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہتا ہوں لڑو مت، لڑاؤ مت، امت میں انتشار مت پیدا کرو، امت کو متحد کرو، امت میں اتحاد پیدا کرو، اس لیے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو جب اس کی عظمت سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر تم اللہ کی عظمت کو کیسے سمجھو گے؟ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، لوگ اس پہ بھی بحث کرتے ہیں، یہ بحث کا موضوع ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ اپنے باپ کے علم پہ لوگ کبھی بحث کرتے ہیں؟
کبھی توجہ کرنا، برا مت ماننا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کو سمجھانے آیا ہوں۔ اگر کچھ دنیا کے پڑھے لکھے لڑکے چھوکرے یوٹیوب پر کسی کی تقریر دیکھ کے بگڑتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے اپنے ابا کے لیے کہا کہ میرے ابا کو یہ نہیں آتا، میرے ابا کو وہ نہیں آتا، میرے ابا کو وہ نہیں آتا؟ بولو کوئی باپ کیا ہے بیان کرتا ہے؟ واقعی باپ جاہل بھی ہوگا تو کوئی بولے گا کہ باپ جاہل ہے؟ کوئی بولے گا؟ آپ بتاؤ، باپ جاہل ہو کر بھی آپ اس کو جاہل نہیں کہتے اور یہ نہیں کہتے کہ میرے ابا کو تو یہ نہیں آتا، میرے ابا کو تو وہ نہیں آتا، پھر رسول اللہ کے لیے کس منہ سے کہنے کی ہمت لاتے ہو کہ نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی کو وہ نہیں معلوم، نبی کو وہ نہیں معلوم؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، باپ میں ہزاروں عیب ہونے کے بعد باپ کا ایک عیب بھی نہیں گنا سکتے کیونکہ عقیدت ہے۔ توجہ کرنا، کیونکہ عقیدت ہے، اور عقیدت اندھا کر دیتی ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ تیرے باپ کو تو آتا نہیں تو آپ سننا بھی پسند نہیں کرتے، بولتے مار دوں گا تجھے، بلکہ مارنے کاٹنے تک بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ کیونکہ عقیدت بہرا کر دیتی، عیب سن نہیں سکتے۔ ہزاروں عیب ہے باپ کے اندر تو نہ کہتے ہو نہ سنتے ہو، اور وہ رسول پاک جن کو اللہ نے بے عیب پیدا فرمایا، پھر ان کے اندر کیسے عیب تلاش کرتے ہو؟ ان کو یہ نہیں آتا۔ آپ مجھے بتائیں، مجھے کیا نہیں آتا یہ خود علم غیب ہے مولانا، مجھے کیا نہیں آتا، مجھے کیا نہیں آتا یہ خود علم غیب ہے۔ اگر مجمع سے اٹھ کر کوئی کہے کہ امین القادری تجھے چائے بنانی نہیں آتی، اور اگر واقعی مجھے نہیں آتی تو میں قدم پکڑ کے کہوں گا کہ بابا جان آپ اوپر تشریف لائیں، کیونکہ مجھے کیا نہیں آتا یہ علم غیب ہے، مجھے کیا نہیں آتا یہ علم غیب ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ مجھے یہ نہیں آتا تو میں کہوں گا یار آپ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو آپ غیب کی بات کر رہے ہیں۔ جب مجھے جو نہیں معلوم وہ علم غیب ہے اور آپ بتا دے تو میں قدم پکڑ لوں، تو آپ رسول اللہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کو علم غیب نہیں، اور پھر کہتے ہو کہ حضور کو تو یہ نہیں معلوم تھا، یہ نہیں اس کا مطلب علم غیب تجھے ہے، نبی کو نہیں تھا تجھے ہے۔ کیا بات کرتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ ایسی بات نہ کیا کرو، بلکہ نبی کا کلمہ پڑا ہے، کوئی کہے نبی کو یہ شانتی بولے تو چھوٹی بات کر رہے، اس سے بڑی بول، اس سے بڑی بول۔ نبی کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، کہ اس سے بڑی بول۔ نبی سید البشر ہے، اس سے بڑی بول۔ آپ کہیں گے یہ کہاں سے لائے؟ میں نے کہا ہم نے یہ صدیق اکبر سے سنا ہے کہ جب رسول اللہ معراج پر گئے، یہی مہینے کی 27ویں شب تھی، حضور معراج پر جا کر کے آئے، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، حضور نے آ کر کے کہا کہ میں بیت المقدس گیا، واپس آیا تو زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا۔ ابو جہل اتنی فضیلت کو سن کے برداشت نہ کر سکا، پھدکنے لگا اور سوچا کس کو گمراہ کروں، کس کو گمراہ کروں، کس کو گمراہ کروں، تو گیا صدیق اکبر کے پاس۔ ابھی تک ان کو صدیق نہیں کہا جاتا تھا، ابو بکر یا عبداللہ کہا جاتا تھا۔ جا کر کے کہا ابو بکر، پتا چلا گا کیا اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں بیت المقدس گیا اور واپس آیا، زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بات صحیح ہے۔ آپ نے صحیح غلط نہیں کہا، فرمایا پہلے یہ بتا کہتا کون ہے؟ اگر آپ کو صحابہ کے مسلک پہ رہنا ہے تو اندازہ کریں بات کتنی بڑی ہو۔ پوچھا بتا کہتا کون ہے؟ تو اس نے کہہ دیا وہی تمہارے یار محمد کہتے ہیں۔ ابو جہل یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی کہیں گے تو بھی مان لوں گا، ان کے لیے بیت المقدس آنا جانا کیا اس سے بڑی مان لوں گا۔ اور اٹھ کر کے گئے اور حضور نے کہا ابو بکر وہ تو بیت المقدس کی بات کرتا ہے، میں تو اللہ تک گیا اور دیدار کر کے واپس آیا۔ صدیق اکبر نے کہا حضور میں مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میری قوم کے جوانوں، آج پوری دنیا میں اگر مسلم امہ لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، اگر خون کی ندیاں قوم مسلم کی بہ رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے نبی کو ماننے کا حق تھا۔ جب تک تم اپنے نبی کی عظمت کو مانتے رہے، دنیا تمہیں مانتی رہی۔ جب سے تم نے نبی رحمت کی عظمت کو ماننے سے انکار کر دیا، ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو۔ یہی ہندوستان ہے،
یہی ہندوستان 40 فقیروں کا ایک قافلہ آتا ہے. فقیر، اللہ کے فقیر، بھیک مانگنے والے نہیں، اللہ کے فقیر. 40 اللہ کے فقیر مرد درویش آتے ہیں، اور آنے کے بعد پورا ماحول خلاف ہے، لیکن ان کی ایک خاصیت تھی. کیا؟ ان کے دل میں عظمت رسول تھی، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا. اپنے بیٹوں کو بلاتے ہو، بیٹے بات نہیں مانتے، بیوی بات نہیں مانتی، لیکن اس فقیر نے کہہ دیا کہ راجہ کے اونٹ نہیں اٹھتے، نہ اٹھے. دیکھیں ایک جملہ تھا بڑا سادہ سا، راجہ کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھے رہیں گے، نہ اٹھیں گے. تاریخ ہندوستان گواہ ہے، بھارت کا اتہاس گواہ ہے. بتاؤ وہ اونٹ اٹھے؟ چارہ راجہ کا کھاتے تھے، خریدے ہوئے راجہ کے تھے، زمین راجہ کی تھی، رسیاں راجہ کے تھے، سپاہ راجہ کی تھی، سب کچھ راجہ کا تھا، حکم و فقیر کا تھا. بیٹا تمہارا، بہو تمہاری، بیوی تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل میں نبی کی وہ عظمت نہیں جو ان کے دل میں تھی، تمہارے دل میں خدا کی وہ عظمت نہیں جو ان کے دل میں تھی. اس لیے تمہیں یہ سب کھیل لگتا ہے، بازیچہ اطفال لگتا ہے، یہ تمہیں مکڑی کے جالے کی طرح کمزور دلیلیں لگتی ہے. اللہ کے فرما بردار بن کے دیکھو، پھر اللہ تمہیں بھی اپنا دوست بنائے گا. اللہ کے وفادار بن کے دیکھو، اللہ تمہیں بھی اپنا دوست بنائے گا. تم جو کہو گے ہوگا. حضرت سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک شخص شیخ ابو مسلم راعی سے ملنے کے لیے گیا. راعی کہتے ہیں چرواہے کو. راعی کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ چرواہے کو. ابو مسلم کو لوگ راعی راعی کہتے ہیں، چرواہا. ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ولی جو ہے آپ کو مسجد میں ہی بیٹھا ملے، مسند پر ہی بیٹھا ملے، خانقاہ میں ہی بیٹھا ملے، ایسا ضروری نہیں ہے. قبرستان میں بیٹھا ملے ضروری نہیں ہے. ولی لوگ آپ کو بکریاں چراتے بھی مل سکتے ہیں، ولی لوگ آپ کو بازار میں بھی مل سکتے ہیں. ولی کی پہچان ہوا میں اڑنا نہیں، ولی کی پہچان پانی پر چلنا نہیں، ولی کی پہچان ہاتھ پھیلا کر کے جو ہے وہ شہد دے دینا، چاکلیٹ دے دینا، یہ سب نہیں. ولی کی پہچان ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جو اللہ کا ولی ہوگا، قرآن اس کی پہچان بیان کر رہا ہے. کیا؟ کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یعنی جو ولی ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا سنتوں کا پیروکار ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے. آج کل کیا ہے، 3 طبقے ہو گئے. ایک طبقہ ولیوں کو مانتا ہی نہیں، دوسرا طبقہ وہ ہے جو مانتا ہے تو کسی کو بھی اڑگم دڑگم کو ولی مان لیتا ہے، اور ایک طبقہ ہے اہل سنت کا جو واقعی ولی ہیں اس کو ولی مانتا ہے. کچھ لوگ تو ہر ننگے دھڑنگے کو بابا بابا کہتے ہیں، پہنچے ہوئے کہتے ہیں. بھئی ہر ننگا دھڑنگا اللہ کا ولی نہیں ہوتا. جو مجذوب ہے نا، تو ہر مجذوب پاگل دکھتا ہے مگر وہ پاگل ہوتا نہیں ہے، بڑے بڑوں کی عقل کو چکر میں لا دیتا ہے. ہر مجذوب پاگل دکھتا ہے، ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا. آئیے پاگل کی بات آئی تو میں آپ کے سامنے ایک دیوانے کی بات کروں. بغداد میں ایک دیوانہ رہتا تھا، اس کا نام تھا بہلول. اس کا نام تھا بہلول، اور اس بہلول کی باتوں میں اتنا دم تھا کہ لوگ اس کو بہلول دیوانہ نہیں کہتے تھے بلکہ بہلول دانا کہتے تھے. اور یہ بات بھی بتا دوں، وہ بہلول دانا مرید تھے امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق کے اور ان کے والد کے فیوز و برکات ان کو ملے تھے. وہ بہلول دانا اور بڑا دیوانہ آدمی، اور ولایت کی بڑی منزل پر فائز تھے بہلول. تو حضرت بہلول دانا کے بارے میں بڑی باتیں مشہور ہے. بہلول سے ہارون رشید کو ایک مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آ گئی. تو ہارون رشید کو ایک خیال آیا کہ بھئی میں نے بھی ولی بننا ہے. ہارون رشید کو کیا خیال آیا؟ میں نے بھی ولی بننا ہے. تو اس نے سوچا کہ بہلول ولی سے پوچھ لوں کہ ولی کیسے بنتے ہیں. اور وہ بہلول کو بلاتا رہا اپنے دربار میں، لیکن بہلول آتے
نہیں تھے. وہ کہتے تھے فقیروں کا کیا کام دربار میں, فقیروں کا کیا کام بادشاہوں کے یہاں. ایک بات آپ سے کہوں, جن کو اللہ ملتا ہے پھر وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے. جن کو اللہ ملتا ہے وہ کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے, پھر سب ان کے دروازے پر آتے ہیں. ہاں آپ دیکھیں, غریب نواز کے یہاں بادشاہ آتے تھے, غریب نواز کبھی بادشاہوں کے یہاں چل کر نہیں گئے. قطب الدین کے یہاں بادشاہ آتا تھا, بادشاہ کے یہاں کبھی نہیں جاتے تھے. محبوب الہی کے یہاں بادشاہ آتا تھا, محبوب الہی کہیں بادشاہ کے دروازے پر نہیں جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جس کو یار مل جاتا ہے پھر وہ کسی کے دربار میں نہیں جاتا. وہ بار بار کہتے تھے فقیروں کو کیا کام دربار سے, ہم نے نہیں آنا. ایک دن ہارون رشید نے پلان بنایا, میں تو اس بوڑھے کو بلا کر کے رہوں گا, اس بڑے میاں کو بلاؤں گا. میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یعنی کہ لوگ پھر بزرگوں کی بات بھی اس طرح کرتے ہیں, حالانکہ ہم اہل ادب ہیں. اللہ اکبر, وہ بکھرے ہوئے بال, پھٹے پرانے کپڑے اور بکھری ہوئی زلفیں, دیوانگی کا مستی کا عالم, اور چلے جا رہے. ہارون رشید, میں بلاؤں گا اس کو. کیسے بلاؤ گے؟ میری گلی سے دن میں 4 بار گزرتے ہیں. ایک کام کرو, کپڑے کا تھان بچھا دو. بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا. ہارون رشید ایسا آدمی, اتنا بڑا سلطنت کا مالک, ایک بار پیدل حج کو گیا تو عراق سے لے کر کے حرم تک قالین بچھائی گئی پیدل. آپ غور فرمائے, ایسے کرو فرتے اس شخص کے, اتنے ناز تھے اس آدمی کے. پیدل حج کو گیا, مگر پیدل حج کو گیا, عراق سے لے کر حرم تک قالین بچھانا کس کو کہتے ہیں؟ اندازہ فرمائیں. بڑی شان والا آدمی تھا, بڑی سلطنت والا آدمی تھا. تو حضرت بہلول کو بلانا اس کے لیے کیا مشکل تھا. اس نے کہا کپڑے کا تھان بچھا دو. جیسے ہی وہ اپنی دیوانگی میں دیوانہ کپڑے پہ قدم رکھے گا, کپڑا سمیٹ کر کے اٹھا لینا اور سیدھا لا کے میرے پاس کھڑا کر دینا. اب تو آئیں گے نا. بہلول اپنی مستی میں دھن میں گلی سے گزرے, دونوں طرف کپڑے بچھے ہوئے تھے. جیسے ہی کپڑے پہ قدم رکھا, کپڑا سمیٹا اور اوپر سپاہیوں نے اٹھا لیا, لا کے ہارون کے سامنے کھڑا کر دیا. ہارون رشید نے کہا بیٹھیے. بہلول نے کہا کیوں بلایا؟ کہا ایک بات پوچھنی. توجہ کریں, لوگ ولی بننا چاہتے. بتاؤں ولی بننے کا طریقہ؟ حالانکہ میں نہیں ہوں, لیکن بتا رہا ہوں طریقہ, مجھے بہلول کے ذریعے پتا چلا, آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. توجہ ہے, سب ولی بننا چاہتے لیکن راستہ نہیں جانتے, طریقہ نہیں جانتے. آسان طریقہ ہے اور بہت مشکل ہے. آسان طریقہ ہے اور بہت مشکل ہے, یہی مسئلہ ہے. تو بہلول سے پوچھا, ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اب پوچھو, کیا پوچھنا ہے؟ ولی کیسے بنتے ہیں, اللہ کے قریب کیسے جاتے ہیں؟ بہلول نے ہنس کے کہا کوئی جاتا نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا تو نے چاہا تو کیسے میرے اپنے پاس مجھے بلا لیا؟ تو نے مجھے چاہا نا تو مجھے اپنے پاس بلا لیا. جیسے وہ چاہتا ہے کسی کو تو پھر وہ بھی کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اگر دوست بنانا چاہتا ہے تو ایک نیکی پر بھی بنا لیتا ہے, اور نہیں بنانا چاہتا تو لاکھوں سال عبادت کرنے والے کو بھی دھتکار کے شیطان بنا کر نکال دیتا ہے. اگر دوست بنانا چاہتا ہے تو کتے کو پانی پلانے پہ بھی ولایت عطا کر دیتا ہے, اور اگر نہ بنانا چاہے تو زندگی بھر سجدے میں رہنے والوں کو بھی ولی نہیں بناتا. اگر ولی بنانا چاہتا ہے تو رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے پہ بھی ولی بنا لیتا ہے, اور اگر نہ بنانا چاہے تو پوری زندگی 50 سال تک کے حدیثیں پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی ولایت عطا نہیں کرتا. بات اس کے چاہنے کی ہے. ارے اگر وہ چاہے تو بغداد کے شراب خانے سے صرف بسم اللہ اٹھانے پر بھی پچھڑے حافی کو ولایت عطا کر دی جاتی ہے, اور اگر نہ چاہے تو پوری زندگی عبادت کرنے والوں کا خاتمہ بھی کفر پہ ہوتا ہے. اس کے چاہنے کی بات. بشر کو اٹھایا, شراب کھانے سے مقام ولایت عطا کر دیا. اس کے چاہنے کی بات ہے. تو نے مجھے چاہا تو جیسے اپنے پاس بلایا ویسے وہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بنا لیتا ہے. ہارون رشید بہت باتیں کرنے آتے تھے حضرت بہلول سے. ایک دن بہلول نے ہارون رشید کو کہا ہارون رشید بہت غرور ہے, گھمنڈ ہے تجھے اپنی سلطنت اور حکومت پر.
تیری حکومت اور سلطنت میری نگاہ میں ایک گلاس پانی ہے. کتنا؟ ایک گلاس. یہاں بھی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ کئی کئی ایکڑ کھیت کے مالک ہوں گے, کسی کی فیکٹریاں ہوگی, کسی کا کاروبار ہوگا, اور اسی پر لوگ فرعون کی طرح کرتے ہیں, میری زمین, میری جائیداد, میری دکان, میرا مکان, میرا حسن, میری جوانی, میرا یہ, میرا وہ, میرا کچھ اپنا نہیں ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اپنا کیا ہے؟ جو کھا کے ہضم کیا وہ تیرا ہے, جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا ہے, اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا ہے. 3 چیزیں آپ کی ہے, کھا کے ہضم کیا وہ, پہن کے پھاڑ دیا وہ, اور آخرت میں نجات کے لیے جو عمل روانہ کیا وہ. کیا کیا؟ کھا کے ہضم تو بہت کر چکے, کپڑے پہن کے بہت پھاڑ چکے, یہ دونوں ختم ہیں. آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ کبھی سوچا؟ بتاؤ کیا سوچا, کیا بھیجا آخرت؟ لوگ تاج محل کے گنبدوں میں دفن ہیں, لیکن لوگ ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ فقیر لوگ جن کے گنبد بھی بنتے ہیں تو چندوں پہ بنتے ہیں, جن کے یہاں چراغ بھی جلتے ہیں تو چندوں پہ جلتے ہیں, لیکن لوگوں کی عقیدتوں کا حال یہ ہے ان کے نام پہ آواز دو تو بیٹھنے کے لیے جگہ ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی محبت, اللہ کی عطا ان کے ساتھ. تو اللہ بتا رہا ہے بادشاہوں کی نہیں چلنے دیتے, جو ہمارے ہو جاتے ہیں ہم ان کے ڈنکے بجایا کرتے. اللہ کے لیے کیا کیا؟ آج ہمیں رات کے 3 بجے تک جگ کر موبائل پر گیم کھیلنے کے لیے تو ٹائم ہے. کیا کبھی زندگی میں تہجد بھی پڑھی ہے؟ بتاؤ, کبھی زندگی میں تہجد بھی پڑھی ہے؟ آج سے پہلے فجر کب پڑھی تھی؟ آج سے پہلے قرآن اٹھا کر کب تلاوت کی تھی؟ بتاؤ. کتنا دنیا میں مست ہو, دنیا میں کتنے مگن ہو, 4 مرتبہ 400 مرتبہ گالیاں زبان سے نکلتی ہے, کبھی اللہ کا نام بھی نکلتا ہے, کبھی کلمہ شریف بھی نکلتا ہے. مسلمان ہو. آج کہہ رہے ہم پہ بڑا برا وقت آیا. ہم نے کہا کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کے سچے وفادار نہ رہے. مسلمانوں اب بھی اس دنیا میں اللہ والوں کا بول بالا ہے. اب بھی اس دنیا کے گورکھ دھندے کرنے والے, اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جرائم کرنے والے, اس دنیا کے اندر ظلم کرنے والے جب بھی اللہ والوں کے سامنے آتے ہیں, اب بھی دنیا اللہ والوں کے سامنے سرنڈر ہے. اب بھی یہ اللہ کی طاقت ہے. آج لوگ تم جیسے مسلمانوں کو اور ہم جیسے مسلمانوں کو بس میں اپنے بازو میں بیٹھنے جگہ نہیں دیتے. تم جیسے اور مجھ جیسے مسلمانوں کو ٹرین میں اپنے بازو بیٹھنے نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں کتنا بھیانک دور آیا, لیکن ایسے ہی لوگوں کو جب ہم اجمیر شریف میں دیکھتے ہیں تو ان کے سر پر پھولوں کی تھال ہوتی ہے اور وہ غریب نواز میں سر جھکانے جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا ٹرین میں تو مجھے بازو میں بیٹھنے نہیں دے رہا تھا, یہ بھی مسلمان میں بھی مسلمان, لیکن اس کے لیے پھول کی تھالیاں, میرے لیے بازو میں جگہ کیوں نہیں؟ تو قدرت کا نقیب آواز دے گا تو مسلمان کہلاتا ہے مگر سچا نہیں ہے. یہ سچا مسلمان ہے, آپ بھی کفر کو اس کے قدموں میں جھکا رہا. تو بھی سچا مسلمان بن کے دیکھ, کفر تیرے قدموں میں نہ جھکا تو پھر کہنا. بڑی بڑی طاقتیں سرنگو ہوئی ہے ایمان والوں کے قدموں میں. ایمان والے بن کے تو دیکھو. اتنا کمزور ایمان ہے مسلمانوں کا کہ 200 روپے کی چپل بیچنے پر اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے مسلمان. اتنا کمزور ہے مسلمانوں کا ایمان کہ آج سود کے دھندے صرف اس لیے کر رہا ہے مسلمان کہ اگر میں حرام نہیں کماؤں گا تو میرے بچوں کے مستقبل کا کیا. او حرام کمانے والوں, تم اپنے بچے کو اچھا لباس تو پہنا لو گے حرام سے, لیکن قبر میں تیرے بچے کا کیا ہوگا؟ آخرت میں تیرے بچے کا کیا ہوگا؟
خود تیرا کیا ہوگا؟ اللہ کے بندے سوچ، غور کر، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جسم حرام لقمے سے پرورش پاتا ہے، جو جسم حرام لقمے کی بنیاد پر اس پہ گوشت آتا ہے، اس پہ سب سے زیادہ اگر کسی کا حق ہے تو جہنم کی آگ کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے جسم پہ گوشت نہیں ہوگا، چمڑی نہیں ہوگی، ہڈی کا ڈھانچہ اٹھیں گے وہ لوگ، تو لوگ پوچھیں گے یہ ہڈی کا ڈھانچہ کیوں ہے، ان کے جسم پہ گوشت کیوں نہیں ہے؟ تو جواب دیا جائے گا حرام لقمے سے ان کا گوشت بنا تھا، انہوں نے حرام دھندے کر کے اپنا جسم بنایا تھا، آج ان کا گوشت جھڑ چکا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، سب کچھ دنیا ہی ہے، شراب کے دھندے مسلمان کرے، مٹکے کے دھندے مسلمان کرے، یعنی مٹکا کیا جس کو جوا کہتے ہیں، مٹکے سے مراد پانی پینے والے وہ مٹکی نہیں، بلکہ جو آپ دھندے کرتے ہیں جوے کے، یہ اللہ اکبر، سود کے دھندے، نشے کے دھندے، مسلمانوں یہ اپنا کام تھا۔ مسلمان تو وہ ہے جس کا عقیدہ ہے اگر میں چنے بیچوں گا تو بھی میری قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اگر میں پانی بیچوں گا تو بھی میری قسمت میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، اور سود کا دھندا بھی کروں گا تو میری قسمت میں جتنا لکھا اتنا ہی ملے گا۔ قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتا، وقت سے پہلے کسی کو نہیں مل سکتا، اس لیے جب سود کے دھندے پر بھی اتنا ہی ملے گا اور چنے کی تجارت پر بھی اتنا ہی ملے گا، تو پھر حلال رستے سے کیوں نہیں آتے؟ یاد رکھنا، حرام رستے سے جاؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا، آخرت تباہ ہوگی، اور حلال رستے سے آؤ گے تو مال بھی ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا، آخرت بھی سورے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ جو نفرتوں کا ماحول ہے صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے، نفرتوں کا ماحول ہے ہمارے جرائم کی وجہ سے، تو بات دور نکلتی ہے۔ دو تین باتیں عرض کر کے بات مکمل کرنا ہے۔ آج آپ کو بھی ہمیں بھی دولت پر گھمنڈ ہے، اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا۔ بہلول نے کہا ہارون رشید یہ جو تیری حکومت ہے نا، ایک گلاس پانی اس کی قیمت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہارون رشید ہنس دیا، جیسے آپ کو بھی ہنسی آ رہی ہوگی، یہ دیوانہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، ہم تو آئے تھے یہ سننے کے لیے کہ چار چھ کرامتیں سن کے نعرے لگا کے جائیں گے، مگر یہ تو وہی دکھڑا لے کر کے بیٹھ گیا۔ لیکن بہرحال اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے، آپ اب بھی ولایت کا دروازہ کھلا ہے، ولی ابھی بھی آپ بن سکتے ہیں، بس اتنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کچھ کر لو، بس اللہ بنا دے گا۔ اس کی طلب سچی ہو نا، اللہ بنا دیتا۔ اس نے شرابیوں کو ولی بنایا میرے بھائی، اس نے جنگل لوٹنے والے ڈاکوؤں کو ولی بنایا۔ ہاں بس کچھ کر لو، ایک تاریخ ہے ولایت کی، توبہ کر لی، ولی بن گئے، پھر مقام مل گیا۔ بہرحال تو ہارون رشید کو بہلول دانا کیا کہنے، تیری حکومت اور سلطنت کتنی قیمت؟ ایک گلاس پانی۔ اس نے ہنسا، ہنس کے کہا یہ کیا بات ہوئی، یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا ابھی سمجھاتا ہوں۔ ہارون رشید تو حج کو جا رہا ہے نا، ابھی اگر تو حج کو جاتے ہوئے تیری سواری بھٹک گئی اور پانی کھانا سب چھوٹ گیا، ختم ہو گیا، اور تجھے پیاس لگی اور تو مرنے کے قریب ہو گیا، کوئی تجھ سے کہے گا کہ ایک گلاس پانی دوں گا، ایک گلاس پانی دوں گا، آدھی سلطنت دے، بول تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ جب موت کے منہ میں تو پھنس جائے، پیاس سے تڑپنے لگے، پانی کے بغیر مرنے لگے، اس وقت اگر ایک گلاس پانی آدھی سلطنت میں تجھے کوئی دے تو تو لے گا کہ نہیں لے گا؟ ہارون رشید نے کہا بالکل لیں گے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، زندہ رہے تو سلطنت، ورنہ مر گئے تو کیا، ٹھیک ہے۔ آدھی سلطنت دے دی، ہاں دے دی، پانی پی لیا ایک گلاس۔ اس کے بعد پیشاب آئی، اب پیشاب آئی تو مگر نکلتی نہیں باہر، تو پیشاب کے لیے کوشش کرتے 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 تھک گیا، پیشاب نکل نہیں رہی ہے، پیشاب آ تو گئی ہے، نکلتی نہیں۔ اس وقت تو کوئی حکیم آ کے کہے میں نسخہ جانتا ہوں، دوا دوں گا تو تجھے ابھی پیشاب ہوگی، لیکن اس دوا کے بدلے میں تجھے آدھی سلطنت دینی پڑے گی، تو بول تو دے گا کہ نہیں دے گا اس تکلیف سے نجات کے لیے؟ کہا بالکل دے دوں گا۔ تو کہا دیکھ، گلاس بھر پانی منہ میں نہ آیا تو تو نے آدھی سلطنت دے دی، اور آنے کے بعد نکلا نہیں تو آدھی سلطنت دے دی۔
تو جس کی پوری سلطنت ایک گلاس پانی کی حیثیت رکھتی ہو، اس کو دنیا میں گھمنڈ کرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو تکبر کرنے کا حق کیا ہے؟ اس کو ناز کرنے کا حق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جب ایک سلطنت اتنی بڑی مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی اوقات ایک گلاس پانی ہے، تو آپ اور ہم کس دولت پر اترا رہے ہیں؟ کس دولت پر گھمنڈ کر رہے ہیں؟ کس دولت پہ غرور کر رہے ہیں؟ اللہ کو بھولنے والوں، اللہ کو یاد کرو اور اللہ کے بن کے دیکھو، پوری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، حضرت ابو مسلم رائی، ان سے ملنے کے لیے کوئی آیا۔ رائی وہ بکریاں چراتے تھے۔ پھر کہتا ہوں، ولایت ضروری نہیں ہے کہ کسی خاندان کے ساتھ مخصوص ہو، کسی علاقے کے ساتھ مخصوص ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دوست بنو، ولی کا مطلب اللہ کا دوست۔ تو ملنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ بکریاں چراتے تھے۔ حضرت ابو مسلم رائی بکریاں چراتے تھے۔ جنگل میں پہنچا تو کیا دیکھا کہ بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کسی کی قدم کی آہٹ سنی، جلدی سے سلام پھیرا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی آئے تو اپنی نماز لمبی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں سے ملنے کوئی آئے تو ان کی نماز شارٹ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم کسی اور کو بتانے کے لیے اللہ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عجیب حال ہو گیا لوگوں کا، کچھ کام اللہ کے لیے ہم نے کیا ہی نہیں۔ جنازے میں بھی گئے تو بولے نہیں جائیں گے تو اس کو برا لگ جائے گا، اس لیے چلو جنازے میں، یعنی جنازے میں گئے بندے کے لیے، تیجے میں آئے بندے کے لیے، شادیوں میں گئے بندے کے لیے، مسجد میں چندہ دیے کہ نام کا اعلان ہوگا بندے کے لیے۔ سب تو بندوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا کیا؟ تقریر بھی کی تو بندوں کو اچھی لگے، جلسہ بھی کیا تو بندوں نے تعریف کرنی ہے، نعت بھی پڑھی تو بندوں نے، سب بندوں کا بندہ بنا، اللہ کا بندہ کب بنے گا؟ اللہ کے لیے کیا کیا انسان تو نے بتا، اور بندہ بندے کو کچھ دے گا؟ بندے کی اوقات کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بے وفا مکار دنیا ہے جس سے ہم نے دل لگایا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جی کر دیکھو، اللہ سے صلح کر کے دیکھو، اللہ کے بن کے دیکھو، اللہ کے لیے نیکی کر کے دیکھو، پھر دیکھو کیسا رنگ چڑھتا ہے۔ ابو مسلم رائی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز مختصر کر دی، سلام پھیر کر کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا حضرت یہ بکریاں آپ کی ہیں؟ ہاں، یہ بھیڑیوں کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہم تو نہیں دیکھتے کبھی کہ بھیڑیوں اور بکریوں میں دوستی ہو جائے۔ کیا پیارا جواب دیا، فرمایا اللہ کے بندے، میں نے اللہ سے صلح کر لی تو میری بکریوں سے بھیڑیوں کو اللہ نے صلح کرا دی، بکری اور بھیڑیوں میں صلح ہو گئی۔ کہا حضور اس جنگل میں مجھے بھوک لگی ہے، آپ کھاتے کیا ہیں؟ فرمایا میں تو کوئی توشہ نہیں لاتا۔ کہا پھر کیا کھاتے ہیں؟ آپ گئے پتھر پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے پانی نکلا، دوسری طرف سے شہد نکلا، خود بھی پیا، پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا پتھر سے پانی اور شہد نکل رہا ہے؟ فرمایا میں نے سچے دل سے اللہ کو رزاق مان لیا، اللہ نے پتھروں میں میرے لیے روزی پیدا فرما دی۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ہے جس پہ لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ مسلمانوں، میرے بھائیوں، آج ہم اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو کمزور کر چکے ہیں۔ اللہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ تمہاری کڈنی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی، تم یہ غذا استعمال مت کرنا، مسلمانوں سچ سچ بتانا، کڈنی فیل ہونے کی جو ہے وہ ڈاکٹر نے جیسے ہی گھنٹی بجا دی تو ہم کتنی لذیذ سے لذیذ غذا چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہاری شوگر ہائی ہو جائے گی، پھر تم میٹھا مت کھانا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، یہ مت کھانا ورنہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ بتاؤ ڈاکٹر کے کہنے پر کتنی لذیذ من پسند غذائیں انسان چھوڑتا ہے، لیکن اللہ کے کہنے پہ حرام بھی کبھی چھوڑا، رسول اللہ کے کہنے پہ حرام بھی کبھی چھوڑا؟ یہی ہوتا ہے مسلمانوں۔ مطلب یہ ہے ڈاکٹر کی بات پہ یقین ہے، اللہ کی بات پہ کتنا یقین ہے، رسول اللہ کی بات پہ کتنا یقین ہے؟ یاد رکھنا کسی نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہم نے اپنی تباہی کا سامان خود کیا ہے، ہم نے اپنی بربادیوں کا سامان خود کیا ہے۔ مسلمانوں آؤ، اللہ کے ولیوں پر کے آستانے پر جو آتے ہو، ولیوں کا یہ جو عرس منایا جاتا ہے اسی لیے تاکہ ان کی زندگی ریپیٹ کی جائے، ان کی زندگی دہرائی جائے، ان کی زندگی بتائی جائے، تاکہ ہم ان کی زندگی سن
کر کے اپنی زندگی میں وہ ساری چیزوں کو شامل کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کریں۔ اب بات کو سمیٹتے ہوئے آئیے میں آپ کے سامنے ایک ولی کی زندگی پڑھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا آج مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بڑے مایوس سے ہیں، مایوسی کا شکار ہے۔ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو اللہ والے ہو، ہم دنیا دار لوگ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں۔ یاد رکھنا یہ مایوسی کی باتیں کافر کیا کرتے، مومن کافر مایوسی کی بات نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جیسے نیکوں کا رب ہے ویسے گنہگاروں کا بھی رب ہے، اس سے محبت کرو، اس سے امید رکھو، یہ مت سوچو اور دیندار کون ہے دنیا دار کون ہے میں نے آپ نے تھوڑی فیصلہ کرنا، یہ فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے۔ بہت سارے اس لباس میں دنیا دار ملیں گے، بہت سارے تمہارے لباس میں دیندار ملیں گے، یہ تو رب کی عطا ہے، جس کو جو چاہے بنا دے۔ وہ لباس دیکھ کر عطا نہیں کرتا، وہ تو دل دیکھ کر عطا کیا کرتا ہے۔ اس لیے لباس سے دھوکہ مت کھایا کرو۔ اللہ اکبر، ہم گنہگار ہم لوگ بھی ہیں۔ اللہ اللہ، آئیے بس بات اختتام کی طرف جاتی ہے تو اللہ سے لو لگاؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف بڑھو، زندگی میں توبہ کرو۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے ولایت دی، ان کی زندگیاں کیسی بدلی، ان کی زندگیوں میں انقلاب کیسے آیا۔ دو باتیں کروں گا ایک ولی کی حوالے سے اور پھر بات تکمیل کو پہنچے گی۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بزرگ بہت بڑے، پہلی ان کی پچھلی جو زندگی تھی، پچھلی زندگی، میرے بہت سارے جوان بھائی ایسے ہوں گے جو گانا سنتے ہوں گے، کوئی نشہ بھی کرتا ہوگا، کوئی شراب بھی پیتا ہوگا، کوئی جوا بھی کھیلتا ہوگا، مگر یاد رکھنا اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے اور وہ ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے۔ کوئی سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ کی طرف پلٹ آئے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، وہ ہر وقت اس کی رحمت آواز دے رہی ہے، آؤ میرے بندو آؤ، میرے بندو آؤ، ہاں دامن رحمت میں پناہ لے لو، دامن رحمت میں چھپ جاؤ۔ افسوس ہے بندہ سب کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، رب کی آواز پہ کب لبیک کہے گا؟ اللہ کے بندو مرنے کے بعد اللہ کی طرف پلٹنے سے پہلے جیتے جی اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، پھر دیکھنا کیسے کرم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک جوان ہے، اس جوان کو دنیا مالک کہہ کر کے پکارتی ہے اور اس کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، وہ جوان جوانی میں طبلہ بجاتا ہے۔ جیسے آج کل لوگوں کی آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، گانے والوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، گانا سننا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر آپ گانا سنتے ہیں، لوگ گانا سننے کو جرم نہیں سمجھتے، بہت سارے جو گانے ہیں ان میں کفریہ کلمات ہے، اس میں کیا ہے، کفریہ۔ اور ہمارے مفتیوں کا، ہمارے مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ جس گانے میں کلمات کفریہ ہوگا، کفر کلمہ ہوگا، اگر خوش رہ کر کوئی اس کو گائے گا یا سنے گا تو وہ کافر ہو جائے گا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اس کی بیوی نکاح میں نہیں رہ جائے گی، نکاح سے باہر ہو جائے گی جس گانے میں کفریہ کلمہ ہے۔ کفریہ کلمے کا مطلب کیا؟ جس میں ضروریات دین کا انکار ہے، یا یہ کہہ لیں جس میں اسلام کے عقیدے کا انکار ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ جیسے آپ لوگ جو گانا گاتے اس میں گانے کا مفہوم یہ ہے کیا کہ خدا جب آسمان سے زمین پہ دیکھتا ہوگا تو وہ سوچتا ہوگا کہ میرے محبوب کو کس نے بنایا۔ تو اللہ کے لیے ایک تو علم غیب کا انکار، پھر یہ کہ سوچنا کہ اس کے سب کو تو اللہ نے بنایا۔ تو بولے اس گانے میں کفر ہے کہ نہیں؟ ایک نہیں کئی کفریات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گانا نوجوان لڑکے سنتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں کہ حسینوں کو کیا کیا بہانے آتے ہیں کہ ہم کیسے جانے، تو خدا بھی جب نہیں جانتا تو ہم کیسے جانے۔ اس طرح کا کوئی گانا ہے تو بتاؤ یہ بھی کفر ہے؟ تو اس طرح کے گانے گانے سے یا راضی رہ کے سننے سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے اور جو ہے اس کی بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں چلا، بیوی کے ساتھ رہ رہے ہو، پھر جو بچے پیدا ہو رہے ان کا کیا، ان کے نسب کا کیا؟ سوچو، غور کرو۔ تو یہ گانے آج تماشے بن گئے، یہ گانے جس میں کفریہ کلمات ہے۔ اللہ اکبر، توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ سب دنیا ہی ہے، دنیا میں کیوں آئے ہو؟ دین ہے۔
اگر ہماری بات کا کوئی مذاق اڑائے کہ یہ مولوی لوگ گانے کی مذمت کرتے ہیں، ہاں ہمارے مذہب میں ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، ہمیں لوگوں سے کیا لینا، ہم اپنے دین کی تعلیم علی اعلان بیان کریں گے۔ اگر کسی کو مسلمان رہنا ہے تو اسے اللہ کے قانون کو دل سے لگانا پڑے گا، سینے سے لگانا پڑے گا۔ اگر تم یہ سوچو کہ بغیر جو ہے وہ لگام کے گھوڑے کی طرح دوڑتے پھرو اور پھر مسلمان بھی رہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب لوگ بغیر نکاح کی عورتوں کو اپنے گھر میں رکھیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ تو کیا اس کا ایک حصہ ہم نہیں دیکھ رہے اس اعتبار سے کہ کفریہ کلمات بک دیتے ہو، پھر بھی بیوی نکاح سے نکل جاتی، پتہ بھی نہیں چلتا، اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہو۔ کفر کا وبال اپنی جگہ، زنا کا وبال اپنی جگہ، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کا وبال اپنی جگہ۔ سوچو، اس لیے دین پڑھو، دین سیکھو۔ آپ کہیں گے نہیں حضرت ہم کو علم نہیں ہے۔ کیوں علم نہیں ہے؟ علم کا نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے۔ جب آپ کمپیوٹر سیکھ سکتے ہو تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ جب آپ موبائل خرید کر کے اپنے بچے کو کہتے ہیں یہ فنکشن بتاؤ، وہ فنکشن نہیں سیکھتے؟ موبائل کا فنکشن اپنے پیدا کیے ہوئے بچے سے سیکھنے کے لیے تیار ہے، اور قرآن کی تعلیم مولوی سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں، عالم سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان ہو اتنا علم تو ہونا چاہیے نا کہ ایمان کیا ہے، کفر کیا ہے۔ مسلمان ہو اتنا علم تو ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھیں، کلمہ کیسے پڑھیں، یہ سب تو پتہ ہونا چاہیے۔ جنت ایسے مفت میں نہیں ملنے والی، جب تک اللہ والے نہیں بنو گے، اللہ کے قریب نہیں آؤ گے، کچھ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ دین سیکھو۔ اور حدیث پاک ہے جو دنیا میں گانے سنے گا اس کے کان میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ شادیوں میں ڈانڈیا کھیلتے ہو، شادیوں میں لڑکیاں نچاتے ہو، بیٹیاں نچاتے ہو، بھابیاں نچاتے ہو، کہاں گئی غیرت اسلامی؟ ہماری شادیاں اسلامی طرز پہ ہونا چاہیے۔ امام حسین کے غلام بنتے ہو، امام حسین کے گھر کی شادی کبھی سوچی کیسی ہوتی تھی؟ رسول اللہ کے غلام بنتے ان کے گھر میں شادی دیکھی کیسی ہوتی تھی؟ غلامی کا دعویٰ کسی اور کا اور غلامی کسی اور کی نہیں۔ مسلمانوں دین کی طرف آؤ، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو بات دور نکلتی جاتی ہے، میں اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے ٹائم پر بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا کروں، جب قوم کا دکھڑا آتا ہے تو میں خود جذباتی ہو جاتا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا ہماری زندگیاں کتنی ہیں، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں اپنی قوم کے درمیان چیخ چلا کر آج چلے جائیں گے، کوئی ایک بھی سدھر گیا تو اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ بھائیو دین کی طرف آؤ، کل بھی نجات دین میں تھی اور آج بھی۔ تو بات میں سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ ایک جوان ہے، اس کا نام مالک ہے، وہ طبلہ بجا۔ ابھی آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے، اس زمانے میں لڑکیاں گاتی تھی، اس کو مجرا کہتے تھے۔ تو لڑکیاں ناچتی تھی، گاتی تھی، تو طبلہ بجانے کے لیے مردوں کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ اس کے لیے طاقت چاہیے نا۔ ناچنے والا ناچ کے تو گا کے تو طبلہ نہیں بجا سکتا نا ناچتے ناچتے، تو لوگ بیٹھے بیٹھے طبلہ بجاتے تھے اور وہ لڑکیاں ناچتی گاتی تھی۔ پھر اس میں شراب کا دور چلتا تھا، پھر بہت کچھ ہوتا تھا۔ تو مالک نام کا وہ جوان اپنے دوستوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ طبلہ بجانے کے لیے جاتا تھا۔ وہ جوان ایک دن طبلہ بجانے گیا اور جانے کے بعد پورا جو ہے وہ ہال گانا سن کر، مجرا دیکھ کر، تھک تھکا کر، شراب کے نشے میں دھت ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلا گیا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، مالک نے اپنے دوستوں سے کہا چلو یہیں پر سو جاتے ہیں۔ سب دوست لیٹے تھکے ہوئے تھے، ہاتھ بھی تھک گئے تھے، سب سو گئے۔ سونے کے بعد مالک کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کروٹیں بدل رہے تھے۔ مالک وہ جوان کروٹ بدلتے ہوئے اچانک آواز سنتا ہے، آواز آتی ہے، مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئے؟ مالک اٹھ کر بیٹھ گئے، یہ غیب سے آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ غور کیا تو جو طبلہ تھوڑی دیر پہلے وہ بجا رہے تھے اسی طبلے سے آواز آ رہی تھی، مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر کے آ جائے؟ ان کو حیرت ہوئی،
तबला बोल रहा है। फिर आगे गए तो देखा वाकई तबले से आवाज आ रही है। मालिक वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट करके आ जाए। देखो अल्लाह जिसको वली बनाना चाहता है, बुलाना चाहता है, उसको किसी मुकर्रिर की भी जरूरत नहीं पड़ती, किसी नासे की जरूरत भी नहीं पड़ती। गुनाह के औलाद खुद नसीहत करने लग जाते हैं। मेरे अल्लाह की शान तो देखो, जैसे ही तबले से आवाज सुनी, मालिक वो वक्त नहीं आया कि तू तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट जाए। आवाज सुनने के बाद गिरेबान चाक कर दिया। वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, वो वक्त आ चुका है। और फिर सच्ची तौबा की, और जब सच्ची तौबा की तो उसी जवान को दुनिया ने हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार के नाम से जाना। अब सुन लो वो मालिक इब्ने दीनार कैसे जिंदगी बदल गई, जिंदगी में तब्दीली आ गई, जिंदगी में इनकलाब आया। फिर कभी रात को नहीं सोए, इशा में वुजू करते हैं तो फजर की नमाज तक के जगते हैं, इबादत करते हैं, आओ बुका करते हैं, रातों को रोते हैं, अपने गुनाहों को याद करते हैं। फिर पता है अल्लाह उनको अपना वली बना लेता है। और फिर क्या मकाम नसीब होता है, आइए फिर अल्लाह मालिक बिन दीनार को क्या मर्तबा अता करता है, क्या शान अता करता है। मालिक इब्ने दीनार एक मर्तबा जाफर इब्ने सुलेमान के साथ एक सफर पर जा रहे थे। क्या देखा, एक खूबसूरत जवान, एक हसीनो जमील जवान अपना महल तैयार करवा रहा है और मजदूरों को कह रहा है ये करो, ये करो, ये करो। तो मालिक बिन दीनार ने सुलेमान के बेटे जाफर को कहा, जाफर इब्ने सुलेमान को, जाफर देख रहे हो ये नौजवान कितने इन्हिमाक और शौक के साथ घर बना रहा है, चलो चलकर उससे मिलते हैं। अब आइए जरा देखिए पहले की जिंदगी कैसी, फिर तौबा कर ली, अब जिंदगी देखो। अब दूसरों को सुधारने में लग गए, अब दूसरों को संवारने में लग गए, अब दूसरों का रिश्ता अल्लाह से जोड़ने में लग गए। उस जवान के पास पहुंचे और जाकर कहते हैं ऐ जवान ये सब क्या कर रहे हो। उस जवान ने कहा कि पहचाना नहीं। उस जवान ने कहा ए अजनबी मैं अपना महल बना रहा हूं। अच्छा महल बना रहे हो, अच्छा महल बना, कितना खर्चा करोगे। का 1 लाख दिरहम खर्चा करके महल बनाऊंगा। उस दौर में जबकि एकन्नी चवन्नी का भी दौर नहीं था, बाद में आया, वो तो दौर ही अलग था, दिरहम और दिनार का दौर था। ओ 1 लाख दिरहम, अच्छा इतना कीमती महल बनाओगे। तो उसने कहा आपको क्या पड़ी है। तो जाफर ने कहा इनको पहचानता है कौन है। कौन है ये। कहा ये मालिक दीनार है। ओ मालिक बिन दीनार। बहुत इज्जत की, बहुत एहतराम किया, अदब से बिठाया और बिठाने के बाद कहा हजरत आप ये सब क्यों पूछ रहे। कहा ये बता इतना तू ये बनाएगा, इसमें रहेगा कितने दिन, इसमें कितने दिन रहेगा। अब उसको आखिरत की याद आ गई। कहा हजरत कोई गारंटी नहीं। मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा इतनी छोटी सी उम्र में घर बना रहे थे, बनाते बनाते इंतकाल हुआ, घर में रहना भी नसीब नहीं है? घर में रहना भी नसीब नहीं हुआ। अल्लाह के बंदो कुछ अपनी आखिरत का सो, ये अल्लाह वाले आखिरत की याद दिलाने के लिए। जब का रहेगा कितने दिन, हजरत कोई गारंटी नहीं। और कोई गारंटी नहीं, देख मेरे पास एक ऐसा महल है जिसमें हमेशा रह सकता है तू, और इससे बहुत कीमती है, इससे बहुत आरफा आला है। उसकी ईंटें सोने की है, उसकी ईंटें चांदी की है, उसका गारा जाफरान का है, उसके कंकर पत्थर याकूत जमर्रुद है। ओह अच्छा कितने में। बोले ये 1 लाख मुझे दे दे, मैं गारंटी से लिख दूंगा तुझे मिले। कहा वो क्या। वो जन्नत का महल, जन्नत का महल आप लिख के देंगे, जन्नत का महल आप लिख के देंगे। अब ये बात शक्की लोगों को नहीं सुनाना चाहता, ये बात सिर्फ यकीन वालों को सुनाना चाहता। ये आप लिख करके देंगे। हाँ अगर ये 1 लाख तू मुझे दे दे तो मैं तुझे लिख करके दे दूंगा, तैयार हूं, क्योंकि मेरे अल्लाह पे मुझे भरोसा है, मेरा अल्लाह मेरी बात को नहीं टालेगा, मैं लिख कर दूंगा तुझे। उसने कहा बड़ा मामला है, 1 लाख दिरहम की बात है। इतने बड़े वली को भी पहचानने के बाद का हजरत 1 रात की मोहलत दीजिए, क्योंकि पैसे का मामला था। हजरत ने कहा ठीक है। पूरी रात हजरत मुसल्ले पे उसके लिए रोते रहे, अल्लाह उसका दिल बदल दे, दिल बदल दे, दिल बदल दे। खुदा का करना सुबह हुई तो उसको तैयार पाया, वो इंतजार में था। 1 लाख अशरफियों की थैलियां हजरत को हवाले कर दी।
حضرت یہ کاغذ لکھ کے دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے مالک بن دینار کی طرف سے اللہ کے بھروسے پر یہ ضمانت کہ یہ 1 لاکھ مجھے دے رہا ہے درہم، اس کو جنت کا محل ملے گا، اور دستخط فقط عبد اللہ کا بندہ مالک الدینار۔ اب 1 لاکھ درہم لے کر کیا صبح سے نکلے، شام تک سارے غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں بانٹ دیا۔ شام ہونے سے پہلے سب تقسیم ہو گیا۔ وہ رکا لے کر کے چلا گیا، حضرت چلے گئے۔ ایک دن حضرت مالک الدینار اسی گاؤں کے اندر، اسی شہر کے اندر مسجد میں نماز پڑھ کے فجر کی باہر نکل رہے تھے تو اچانک ممبر پر نظر پڑی۔ باہر نکلتے ہوئے تو دیکھا ممبر پر ایک رکا رکھا ہے۔ اس رکے کو دیکھا تو آپ کی تحریر، وہی تحریر جو اس جوان کو دی تھی، تحریر، اور اس کی پیٹھ پر لکھا ہوا تھا کہ ہم نے مالک الدینار کی تحریر پر جو مالک نے ہمارے بھروسے پر دیا تھا اس سے 70 گنا زیادہ اس کو عطا کر دیا۔ ادھر تحریر پڑھی، ادھر تحریر پڑھی، اور تحریر پڑھنے کے بعد سوچا چلو اس جوان سے ملیں۔ جیسے اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ پورا گھر ماتم کنا بنا ہوا ہے، ماتم کنا ہے پورا گھر، سب سوگوار ہے، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا حضرت اس کا کل انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو جس شخص نے اس کو نہلایا تھا اور کفن پہنایا تھا وہ وہاں موجود تھا۔ کہا حضرت میں اس کا عزیز دوست ہوں، حضرت کیا بتاؤں کہ میرا دوست انتقال کر گیا، اور جب میں انتقال کے قریب اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا تھا تو مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا، اور مالک الدینار نے مجھے ایک تحریر لکھ کر دی ہے، وہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ تو حضرت کیا بتاؤں، بڑے شوق سے اس نے آپ کی تحریر کو کفن میں رکھایا۔ تو آپ نے تحریر نکالے، کہا یہ وہی تحریر ہے؟ کہاں؟ ارے یہ تو دفن کر دی تھی، آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو فرمایا یہ اللہ کا وعدہ دیکھ، دیکھو پہلے کی زندگی کیسی اور بعد کی زندگی کیسی۔ پہلے کی زندگی توبہ کرنے کے بعد لوگوں کو جنت دے رہے ہیں، جنت عطا کر رہے ہیں، اور جنت دینے کی بات آئی، میں تو بات ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات سن لے، جنت دینے کی بات آئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق جن کی نیاز شریف کرتے ہیں آپ 22 رجب کو، ہاں کچھ شکی لوگ جن کو انگریزوں کی میز سے عقیدہ ملا، وہ کہتے ہیں یہ نیاز کا کیا فائدہ ہے؟ ہم نے کہا برا مت مانو، نیاز کا فائدہ یہ ہے کہ بہانہ ہے امام جعفر صادق کا اور کھلانا ہے غریبوں کو۔ بہانہ ہے غوث پاک کی 11ویں کا اور کھلانا ہے غریبوں کو۔ اور آپ صرف غریبوں کو نہیں، مالداروں کو بھی، بھئی مالداروں نے کون سی چوری کی، کون سا قصور کیا؟ غریب کو کھلانے پہ بھی ثواب، مالدار کو کھلانے پہ بھی ثواب، لیکن غریب کو کھلانے پر زیادہ ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پسند کی غذا ملتی نہیں۔ اچھا کچھ لوگ اس پر بھی ٹپنی کرتے ہیں، بولتے ہیں چلیں ٹھیک ہے پھر وہ پوریاں ہی کیوں بنے؟ ہنسنے کی بات نہیں، وہ پوریاں ہی کیوں بنے؟ کیوں بناتے اس دن پوریاں؟ حلوہ ہی کیوں بنے؟ کھیر ہی کیوں بنے؟ حالانکہ حلوہ پوری کھیر میرا عنوان نہیں ہوتا ہے تقریر کا، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں حکمت کیا ہے۔ کسی کا مذاق بھی نہیں اڑانا، بات سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، نہیں سمجھ میں آئے تو یہی چھوڑ کے چلے جاؤ۔ میں کون سا آپ کے ساتھ سودا بازی کرنے آیا ہوں؟ اچھی لگے تو لے جاؤ، نہیں اچھی لگے تو چھوڑ جاؤ۔ پوریاں ہی کیوں بھائی؟ 22ویں پر پوریاں ہی کیوں؟ شب برات پہ حلوہ ہی کیوں؟ میلاد النبی پر کھیر ہی کیوں؟ غوث پاک کے موقع پہ بریانی پلاؤ ہی کیوں؟ میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے سچ بتانا، کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پورے سال میں کبھی پوری بنتی بھی نہیں؟ کتنے گھر ہیں نہیں بنتی؟ بھائی آپ غریب لوگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، مالداروں کی یہاں بھی نہیں بنتی، ذہن ہی نہیں جاتا ادھر۔ بہت اچھی بات، شب برات کے علاوہ حلوہ نہیں بنتا، مال نہیں بنتا۔ تو اب بزرگوں نے کیا طریقہ ایجاد کیا کہ بھئی امام جعفر صادق کے نام پہ پوری پکائیں گے، خود بھی کھا لیں گے، اور وہ غریب جو سال بھر کبھی ان کو پوری دیکھنے کو بھی نہیں ملتی۔ بھائیو آپ لوگ تو چلیں، ان میں بہت سے غریب بھی ہوں گے، مڈل کلاس بھی ہوں گے، اپر کلاس بھی ہوں گے، میرے جیسا آدمی جو روز آنا کسی نہ کسی
ہر دن نئے شہر میں رہتا ہوں، ہر دن، لیکن 22ویں کے سیزن کے علاوہ مجھے بھی پوری دیکھنے نہیں ملتی، وہ جو اس دن پکتی ہے نا، نہیں ملتی دیکھ، صحیح کہہ رہا ہوں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، عاشوراں کا جو کھچڑا بنتا ہے وہ اور دنوں میں دیکھنے نہیں ملتا ہے نا، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو بزرگوں نے ولیوں کے نام کے بہانے یہ کیا کہ ہم مخصوص کر دیں پوری، تو بہانہ جعفر صادق پاک کا ہوگا، لیکن رسول اللہ کے غریب امتی اس دن پوری کھا لیں گے۔ یہ ہے کھلانے کا مقصد، اور یہ ہے کہاں سے؟ قرآن سے ثابت ہے کھلانا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بیک گراؤنڈ آیت کا یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو جنت میں ڈالے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا تو جنتی اور جہنمیوں کی اللہ بات کرائے گا، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، قرآن کی آیت ہے، جنتی لوگ جہنمیوں سے کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جب جہنمی جہنم میں کیوں جائیں گے؟ نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے نہ نماز پڑھتے، اس لیے جہنم میں جائیں گے۔ تو سنی نماز بھی پڑھے گا، نیاز بھی کرے گا تاکہ جنت میں چلا جائے۔ کچھ لوگ یہاں گالی دیتے ہیں کہ وہ اگر آپ امام جعفر صادق کی نیاز کرو گے تو وہ فلاں لوگوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیوں مشابہت ہوگی؟ کیوں مشابہت ہوگی؟ وہ فلاں سے ہو جائے گی، صحابہ کے دشمن سے مشابہت ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ہمارا آسان طریقہ ہے، اگر صحابہ کے دشمن سے مشابہت کا خوف لگتا ہے تو ہم اہل بیت کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے اور صحابہ کا نام بھی فاتحہ میں لیں گے، ختم ہو گئی بات، ہی ختم ہو گئی، مشابہت کا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر بات اتنی مشابہت کی ہے تو پوری زندگی داڑھی مڈا کے یہودیوں کی مشابہت کرتا ہے تب شرم نہیں آتی؟ پینٹ شرٹ پہن کر کے یہودیوں کی نقل کرتا ہے تب شرم نہیں آتی؟ تب مشابہت نہیں لگتی؟ اللہ اکبر، ننگے سر مشرکین کے مشابہت میں گھومتا ہے تب شرم نہیں لگتی؟ تجھے ساری مشابہت جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی آتی ہے، تجھے ساری مشابہت مولا علی کی ولادت کے وقت ہی نظر آتی ہے، ساری مشابہت عظمت آل البیت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت اولیاء اللہ کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت صحابہ کرام کی عظمت کے وقت نظر آتی ہے، ساری مشابہت رسول اللہ کی میلاد النبی کے وقت نظر آتی ہے۔ اور شرم کرو شرم، نبی کا کلمہ پڑھ کے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اللہ کے بندوں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو پھر 22 کو مت کرو، فلاں دن کرو۔ کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، کس دن کریں ہمارا اختیار ہے، اس لیے کہ نظر کے لیے کوئی دن نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جب چاہیں گے تب کرتے رہیں گے۔ وہی امام جعفر صادق جن کی نیاز بند کرانے والے بند ہو گئے، لیکن نیاز جعفر صادق بند نہ ہوئی۔ یہ امام جعفر صادق غوث پاک سے پہلے غوث ہوئے، انہی کی بات ہے، بس وہ بات پوری کر دوں، جنت بات۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا، تو آپ نے اس پڑوسی سے کہا یہ گھر بیچو گے؟ اچھا حضرت مالک بن دینار نے تو گھر کس کے لیے لیا، رقم کس کے لیے لیا؟ غریبوں کے لیے۔ یہ نبی کا بیٹا ہے، پھر یہاں اختیار کچھ بڑے ہوتے ہیں، یہاں اختیار، ہاں نبی کا شہزادہ ہے نا اختیار۔ آپ کو گھر پسند آ گیا، پڑوسی سے کہا کہ اس کو بیچ دو۔ حضرت کتنے میں؟ حضرت نے فرمایا تجھے جنت دوں گا۔ اس پہ میں نہیں بولوں گا سنیوں کو کہ بولو سبحان اللہ۔ ہاں اگر امام جعفر صادق کی اتنی بڑی بات پر بھی کوئی سبحان اللہ نہیں بولے تو پھر مجھے اس پر افسوس کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یا تو آپ پر سردی کا اثر آ گیا ہے یا تو پھر کسی اور کا اثر آ گیا ہے۔
امام جعفر صادق پاک امام جعفر صادق پاک فرماتے ہیں مجھے بیچ دے، اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا۔ لوگ نانا کے جنت دینے کا انکار کرتے ہیں، یہاں تو بیٹا کا بھی اتنا پاور ہے، آل رسول کا فرماتے ہیں جنت دوں گا تجھے، اس کے بعد تجھے اپنا گھر دے، میں تجھے جنت دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا مال تو اولاد ہی کا ہوتا ہے نا، باپ کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جد کا مال کس کا ہوتا ہے؟ اولاد کا ہوتا ہے نا۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ سب تو نبی کا ہے کائنات میں، وہی جب سب نبی کا ہے تو جعفر صادق بھی تو اولاد نبی ہیں۔ کیا اختیار ہے، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ جنت دیں گے۔ اچھا جنت دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ خوش عقیدہ تھا، وہ تھا کہا ٹھیک ہے یہ لے لیجئے ہمارا گھر اور لکھ دیا جنت۔ جعفر صادق، امام جعفر صادق کی ضمانت پہ جنت۔ اب وہ جنت جب وہ کا کاغذ لے لیا۔ ایک بات آپ کو کہوں، آپ گھر جا کے شاید یہ سوچیں گے بھی کہ یار یہ کیا بات ہوئی، اس لیے کہ یہ باتیں سب کو ہضم نہیں ہوتی۔ اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں صرف آپ کو بتانے کے لیے ایک بات کہوں۔ ایک بار دیکھو، سب بات ہوتی ہے عقیدت اور یقین کی، ہے نا۔ زبیدہ نے ایک مرتبہ بہلول دانا سے کہا کیا کر رہے ہو؟ بولے گھروندہ بنا رہا ہوں۔ کیا بنا رہا ہوں؟ کیا بنا رہا ہوں؟ گھروندہ۔ کہاں؟ جنت میں۔ جنت میں گھروندہ بنا رہا ہوں۔ اور جنت میں؟ ہاں جنت میں محل گھروندہ؟ ہاں جنت کا محل تیار ہو رہا ہے۔ اور بنا کیا رہے تھے؟ مٹی کا گھر، مٹی کا چھوٹا سا گھر۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت میں گھروندہ بن رہا ہے، جنت میں محل بن رہا ہے۔ لیکن عورتیں ہوتی ہیں، عورتیں کچھ عقیدے کی پکی ہوتی ہیں، اس لیے عورتوں کو جلدی سے عقیدے کے معاملے میں بگاڑا نہیں جا سکتا، ہے نا۔ ہاں وہ کہتی ہے تم جو چاہو باہر جاؤ کرو، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ ہاں تو نہیں ہوتا جلدی سے عورتوں کو بگاڑ، اسی لیے لوگ عورتوں کو بگاڑنا چاہ رہے۔ گانے، سیریل، فلمیں، ان کو ختم کر دو۔ دین عورتوں سے ختم ہو جائے گا تو مردوں سے خود بخود ختم۔ میں آپ کو کہتا ہوں کربلا کبھی قائم نہ ہوا ہوتا اس شان سے اگر امام حسین کو فاطمۃ الزہرا جیسی ماں نہ ملتی۔ میں آپ کو یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کربلا کے پیچھے کوئی فاطمۃ الزہرا جیسی ماں کی دودھ کی تاثیر ہوتی ہے تب تاجدار کربلا پیدا ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کبھی غوث اعظم بن کر، محی الدین بن کر نہ چمکتے اگر ام الخیر جیسی ماں کا دودھ نہ پیا ہوتا۔ کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے کسی انگریز مفکر نے کہا تھا تم مجھے نیک مائیں دے دو میں تمہیں نیک قوم عطا کروں گا، اچھی مائیں دو میں اچھی قوم عطا کروں گا۔ اس لیے آج ہماری بچیوں سے، بیٹیوں سے دین نکالا جا رہا ہے، دین سے دور کیا جا رہا ہے، کفر، شرک اور بدعت اور خرافات اور دنیا داری میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے جب باپ دیندار ہوتا ہے تو دین گھر تک ہوتا ہے، ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک ہوتا ہے۔ ماں کا دیندار ہونا بہت اہم ہے، اس لیے اپنی بچیوں کو علم دین دو، دین کی تعلیم دو، بچیوں کو دیندار بناؤ، بچیوں کو پرہیزگار بناؤ، بچیوں کو متقی بناؤ۔ یہ سیریل، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ تماشے، یہ آزاد خیالی سے دور رکھو۔ تو زبیدہ تھی بیوی ہارون رشید کی، اس نے کہا یہ جنت میں گھروندہ محل تعمیر کر رہے ہیں، ہاں بیچیں گے بابا؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں؟ آکے 2 دینار دے دو۔ اس میں اتنے سستے، اس نے، اس بادشاہ کی بیوی تھی، کیا مشکل تھا، نکالا دے دیا۔ خوشی خوشی گئی، گھر پہنچی، ہارون رشید نے کہا بڑی خوش نظر آ رہی ہیں محترمہ، بڑی خوش ہیں۔ ہاں ہم تو جنت خرید کے ہیں۔ یقین ہم جنت خرید کے ہیں۔ اچھا جنت؟ وہ مذاق اڑایا، وہ دیوانے کے چکر میں پڑ گئی، 2 دینار گئے ہاتھ سے، 2 درہم دینار گئے۔ ایسا ہوا جو بھی کہنا تھا کہا، اور اس کے بعد وہ سو گئے، وہ سو گئی۔ اچانک رات کو چلاتے ہوئے اٹھے جناب اور کہا کہ زبیدہ کو بلاؤ۔ زبیدہ ہی کیا ہوا؟ کہا کہ بہلول کو ڈھونڈو۔ کہا بات کیا ہے وہ بتاؤ، بہلول کی ضرورت، تم تو مذاق اڑا رہے تھے بہلول کا، بات کیا ہے؟ بولے ہم نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہا محشر ہے اور جنت ہے، تمہارا نام لکھا ہے،
تو ہم جانے لگے تو ہمیں روکا فرشتوں نے. ہم نے کہا یہ ہماری بیوی ہے. تو کہا وہ بیوی ہوئی سب دنیا میں شریک حیات ہے نا. وہ جنت میں تو اللہ جس کو چاہے گا ساتھ رکھے گا. شوہر کی جنت میں بیوی نہیں, بیوی کی جنت میں شوہر نہیں. جس کی جنت میں وہی جائے گا, جو جس کے لیے وہی جانا ہے نا, جس کے لیے مقدر ہے. چلو یہاں سے نکال دیے گئے. آپ خرید کے آئی نا, ہمیں بھی خریدنا ہے. اچھا چلو. پھر نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈاتے, وہی ملے. انہوں نے بھی وہی نقل کی. کیا کر رہے ہیں؟ گھروندہ بنا رہے ہیں, جنت میں محل تعمیر کر رہے ہیں. بیچیں گے کہاں بیچیں گے؟ وہی بات, ولی کی وہی بات. کتنے میں؟ پوری سلطنت دے دو, گھروندہ لے لو جنت کے. واہ بھائی اتنا مہنگا. ان کو تو 2 میں دیا, 2 سکوں میں دے دیا, اور ہمیں پوری سلطنت. مسکرا کے کہا اس نے بن دیکھے یقین سے خریدا تھا. اس نے بن دیکھے یقین سے خریدا تھا. تو خواب دیکھ کے آ رہا ہے تو پھر قیمت بھی تبدیل ہو گئی ہے. یقین پیدا کرو, یقین. میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین پیدا کرو گے تو پھر ہریالی ہریالی, بہاریں ہی بہاریں ہیں. امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے لکھ کے دیا ہم اسے جنت میں محل دیتے. دے دیا, لے لیا, معاملہ ختم. اس کے بعد حضرت چلے گئے حج کو. امام جعفر صادق پاک چلے گئے حج کو. واپس آئے اور پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہوا تو بچے ایسے عقیدت والے نہیں تھے. بچوں نے کہا حضرت وہ گھر ہمارا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا. فرمایا ہم تو اس سے خرید چکے. کہا کتنے میں خریدا تھا؟ کہا جنت دی تھی اور جنت کا محل دے کر کے خریدا تھا. کہا یہ کون سا سودا ہوا؟ کسے پتا بھائی جو وہ جنت ملی نہیں ملی. اور فرمایا وہ پرچہ کہاں ہے؟ وہ پرچہ کہاں ہے جو میں نے دیا تھا؟ کہا اس نے تو کہا تھا کہ میرے کفن میں رکھ دینا, ہم رکھ دیے, اب ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں دیں گے. امام پاک نے فرمایا چلو. جب وہاں پہنچے تو وہ پرچہ قبر پہ پڑا ہوا تھا. ایک طرف جعفر صادق پاک کی تحریر, ہم نے اسے جنت دی. دوسری طرف خط نور سے لکھا ہم نے جعفر صادق کا وعدہ پورا کر دیا. یہ ہے اللہ والوں کی شان. اس لیے اللہ والوں سے جڑے رہو. سارا معاملہ یقین کا ہے, یؤمنون بالغیب کا ہے. کنتو پرنتو کرو گے تو لٹکے رہ جاؤ گے. اگر یقین پیدا کرو گے انشاءاللہ تو یہاں بھی کامیابی ہے, وہاں بھی کامیابی. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.